اب میں آپ کے سامنے کچھ حوالے رکھتا ہوں. مولوی صاحب کی ان دونوں باتوں کا مزید کچھ جواب ضروری ہے. جہاں تک اس بات کا جواب ہے کہ ایک ہی نبی خدا نے ان کو بنایا، یہ بالکل جھوٹا ہے. ہم اول تو آئندہ ہماری طرف سے منسوب کر دیا. نہ صرف یہ کہ جماعت احمدیہ آئندہ کے لفظ کی قائل نہیں، بلکہ ہر زمانے کے نبی کو، خواہ وہ پہلا ہو خواہ آئندہ کو ہو، ان کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت مانتی ہے. ہم خاطبیت کا معنی عام سمجھتے ہیں، اور یہ کہنا کہ نبوت کے مرتبے تک کسی کو نہیں پہنچایا، یہ بھی جھوٹ ہے. جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے طرح مقام رکھتے ہوں گے. مکتوب امام ربانی میں بھی اس حدیث کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی انبیاء اسرائیل کی طرح بلند مقام رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں کی فہرستیں آپ دیکھ لیں، اپنے سامنے رکھ لیں، اور حضور اکرم کے غلاموں کی فہرستیں بھی دیکھ لیں سامنے. ابو بکر کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں، عثمان کو دیکھیں، علی کو دیکھیں، دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو دیکھیں، اور پھر امت میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے بزرگوں کو حال دیکھیں. کوئی ثابت تو کرے کہ بنی اسرائیل کے نبی ان سب سے برتر تھے. بائبل میں ان کے حال تو پڑھ کے دیکھو. خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو. محمد رسول اللہ کے غلام پچھلے سب سے بڑھ کر ہیں اپنے مرتبوں میں، سوائے ان چند ایسے عظیم انبیاء کے جن کو ہم قرآن کریم کی وجہ سے مانتے ہیں کہ ان کا اتنا بڑا بلند مرتبہ تھا کہ ان کے مشابہ یا محمد رسول اللہ کو قرار دیا گیا ہے، یا ان کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے بعض کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اور وہاں امت کی مشابہت کا ذکر نہیں ملتا. ابراہیم علیہ السلام ہے، کما صلی اللہ تعالی ابراہیم. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بنایا تھا ویسے ہی تجھے بنا کے بھیج رہے ہیں. اس لیے ان کبار انبیاء کو چھوڑ کر جو دوسرے عام انبیاء ہیں وہ نبی کہلاتے تھے، لیکن ان کی حیثیت، ان کا تقویٰ، ان کے روزمرہ تقویٰ تو متعلق تو اللہ تعالیٰ کا بہتر جانتا ہے، ہمیں چھوڑنا چاہیے. ان کے روزمرہ کے کارنامے، ان کی بزرگی کی داستانیں، وہ معجزات جو ان کے ہاتھ پر رونما ہوئے، ان کا لوگوں میں تقویٰ پیدا کرنے کا اثر اور اس کا دائرہ، ان پہلوؤں سے آپ دیکھیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ کے خلفاء اور اس کے بعد مجددین پر نگاہ ڈال کر دیکھیں، وہ عظیم انبیاء کے طور پر ابھریں گے. بس حضور اکرم کا یہ فرمانا کہ کا انبیاء بنی اسرائیل ایک حکمت رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبیوں جیسے پیدا نہیں ہوں گے. نبی اس لیے نہیں کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کی تعریف کا دائرہ عالمی بن گیا ہے، اور وہ سارے پہلے انبیاء قبائلی یا قومی یا ملکی تھے، ان کا دائرہ کل عالم پہ محیط نہیں تھا. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام دیکھیں کتنا مبنی بر حکمت ہے، کتنا گہرا فلسفہ رکھتا ہے. آپ نے ان کو نہیں فرمایا کہ یہ نبی ہوں گے، لیکن نبوت کے درجوں سے محروم بھی نہیں فرمایا، نبوت کے مرتبے سے کم تر قرار نہیں دیا. میں کہا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت میں بے شمار ایسے غلام ہوں گے. خدا ترس علماء مراد ہیں جن کو تم دیکھو تو پہچانو گے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح یہ بھی نبوت کر رہے ہیں، لیکن نبی کا نام اس لیے نہیں مل سکتا
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالمی نبی کے طور پر آئے ہیں، سوائے اس شخص کے جس کو خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ کے عالمی مشن کو دوبارہ دنیا میں جاری کرنے کا حکم دے اور آپ ہی کے فیض سے فیض یافتہ ہو کر دنیا کو فیض پہنچانے کو حکم دے، اس کے سوا اب عقلاً کسی کو نبی کا لقب دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی کی تعریف میں عالمی نبوت کی تعریف داخل ہو گئی ہے۔ کل عالم کر نبی رحمت للعالمین۔ بس مجددین کی بزرگیوں کو دیکھو، ان کا دائرہ فیض پرانے بنی اسرائیلی انبیاء کی طرح اپنے اپنے علاقوں قوموں میں محدود تھا، اور محمد رسول اللہ کا دائرہ فیض کل عالمی بن چکا ہے۔ یہ حکمت تھی کہ ان کو لفظ نبی کا نام نہیں دیا گیا، مگر نبیوں کی جو صفات پائی جاتی ہیں، جو ان کا فیض ہے، وہ سب ان کو عطا ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کہا ہے، اگر یہ وہی ہیں۔ یہ بحث ہے صرف۔ اس وقت علماء سے ذاتی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ مسیح موعود جو امت میں نازل ہوگا وہ نبی ہے کہ نہیں، اور وہ نبی موسیٰ کی توجہ سے بنا تھا یا محمد رسول اللہ کی توجہ سے بنا ہے؟ یہ ایک مزید بحث اٹھے گی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ پرانی نبوت جو دی گئی تھی اس میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، اسی طرح وہی آئے گی، تو پھر موسوی شریعت کا عیسیٰ اترے گا جس کی نبوت کا دائرہ وہی رہنا چاہیے، اس سے آگے بڑھ کے پھیل ہی نہیں سکتا۔ اگر اسے محمد رسول اللہ کی طرح عالمی نبی بنایا گیا ہے تو یہ نئی نبوت ہے۔ ضد کر کے آنکھیں بند کر کے جو مرضی کہتے پھرو، جس شخص میں بھی عقل کا معمولی سا مادہ ہے وہ جان لے گا کہ پرانا عیسیٰ ایک محدود امت کے لیے تھا، اس کا فیض بھی اسی کے لیے خاص تھا، اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائیں جو رسولاً الی بنی اسرائیل کے لیے ضروری تھی۔ وہ گمشدہ موسوی امت کی گمشدہ بھیڑوں کا تذکرہ کرتا رہا، اور اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں محمد رسول اللہ کی امت میں عالمی نبی کے طور پر اتروں گا۔ بس کہا ہو یا نہ کہا ہو، نبی کا نام اس لیے آنے والے کو دیا گیا کہ اس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر کل عالم پہ نبوت کرنی تھی۔ یہ بھی جھوٹ ہے ان کا کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی کو بنایا گیا۔ میں نے سمجھایا ہے کہ نبوت کے فیض کے لحاظ سے بہت فیض یافتہ ہیں جو نبیوں کو مرتبہ پا گئے۔ مسیح موعود کو نبی اس لیے کہا گیا ہے، مہدی موعود کو، کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر کل عالم پر نبوت کرنی تھی۔ اور ایسا واقعہ اس سے پہلے اگر امت محمدیہ میں گزرا ہے تو مولوی صاحب دکھائیں، کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے، علماء دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ علماء ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا درجہ دیا ہے، اور یہ درجہ کوئی مولوی چھین نہیں سکتا ان سے۔ لیکن جو نبوت کے قائل نہیں ہیں اور آخری زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا بھی کچھ بیان فرمایا ہے، اس پر بھی غور کر لیں۔ اگر وہ فہرست پسند نہیں ہے جس میں نبی ملتے ہیں تو اس فہرست میں داخل ہو جائیے۔ وہ فہرست یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی اقرب من الہدی علماؤہم شر من تحت ہذم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، مشکات کتاب العلم الفصل الثالث، کنز الامال صفحہ 43۔ مشکات اور کنز الامال دونوں میں یہ ہے اور بہقی میں بھی ہے۔ ترجمہ اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا
اور قرآن محض تحریر کے لیے ہوگا، ان لوگوں کی جو اس زمانے کے لوگ ہوں گے، مسجدیں بظاہر آباد دکھائی دیں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی۔ علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، ان کے علماء ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو اگر وہ نبیوں والے علماء پسند نہیں، آپ کو اتنی نفرت ہے نبوت سے، تو شوق سے اس حدیث کے ذیل میں آ جائیے، بلکہ ہوں گے۔ میرا گمان قوی تو یہی ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے اور قیامت کے دن ہوگا وہ فیصلہ، لیکن مجھے قوی گمان یہی ہے۔ اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ علامتیں جو اسلام کے متعلق حضور اکرم نے بیان فرمائی تھیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں۔ اسلام پاکستان میں دیکھیں تو صحیح، نام کا اسلام کتنا ملتا ہے، اور یہ مسلمان اگر نام کے نہیں ہیں تو کسی کو جرت ہے، کسی مولوی کو جرت ہے کہ یہ کہے کہ محمد رسول اللہ نے ایسے ہی مسلمان پیدا فرمائے تھے؟ علامہ اقبال اس سے پہلے جبکہ حالت اتنی گری ہوئی نہیں تھی کہہ چکے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ علامہ اقبال کی گردن کیوں نہ پکڑی تم نے اس وقت؟ اور وہ پہلے کا زمانہ، اچھے زمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی دنیا میں شریف النفس پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس زمانے میں علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس زمانے کے مسلمان بہت گندے اور رذیل تھے۔ اب دیکھو پاکستان میں کیسے کیسے پاک باز پیدا ہو چکے ہیں، معاشرہ ہی بدل گیا ہے، سارا معاشرہ اسلامی ہو گیا۔ جس ملک کے صدر یہ اعلان کرتے ہوں کہ ملک سے عدل اٹھ گیا ہے، جب تک عدل واپس نہیں آتا اس وقت تک کوئی فیض تمہیں نہیں مل سکتا۔ اے پاکستانی قوم، اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو، ہمارے موجودہ صدر بڑے ذہین، بہت تعلیم یافتہ اور نبض شناس ہیں، انہوں نے کتنی سچی بات کہی ہے۔ کہتے ہیں اس ملک سے عدل اٹھ گیا ہے، اور جہاں سے عدل اٹھ جائے وہاں پھر کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی۔ تو عدل کے بغیر اسلام کون سا ہے؟ اس لیے آج ہی کا زمانہ ہے، اور اس حدیث کی روح سے اس زمانے کے علماء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں شر من تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، یہ نبی کہاں سے ہو گئے؟ اس لیے ان کو واقعی دکھائی نہیں دیتا ہوگا، اپنے نظر ڈالی ہوگی چاروں طرف، کوئی نبیوں کی شان کا مولوی دکھائی نہیں دیا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، محمد رسول اللہ کی مہر کا ٹھپا لگا ہی نہیں کسی پر۔ اس لیے یہ ہے اصل بحث کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کی دو قسمیں بیان فرما چکے ہیں۔ ایک قسم کو نبیوں جیسی بتا چکے ہیں، اور ان میں یقیناً نبیوں کی شان کے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ آگے حدیث ہے جو بہت ہی سخت ہے، وہ الفاظ میرے نہیں ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس لیے مولویوں کو صبر سے سننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون فی امتی فضاۃ فیسیر الناس الی علمائہم فاذا ہم قردۃ وخنازیر، کہ میری امت میں جھگڑے ہوں گے، اختلاف پھیل جائیں گے، انتشار پیدا ہو جائے گا، لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کے لیے جائیں گے، فاذا ہم قردۃ وخنازیر، تو ہیں یہ کیا؟ وہ کیا دیکھیں گے؟ وہاں تو بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں تو نہیں کہہ رہا نا، کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے بحث یہ بھی نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ سب کا یہ حال ہے۔ میں اس حدیث کا یہ ترجمہ سمجھتا ہوں کہ وہ علماء جن کا تفریق سے تعلق ہے، جن کا فضا سے تعلق ہے، وہ علماء محمد رسول اللہ کے پیش نظر ہیں، اور وہ تمام علماء جو فضا سے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جو بے بس ہیں، جن کی آواز میں طاقت نہیں ہے، وہ اس میں مراد نہیں ہے۔ بس میری تشریح مانیں تو صرف وہی رہ جائیں گے باقی علماء جن کے متعلق یہ سخت الفاظ آئے ہیں، جو شریر ہیں، جن کی وجہ سے فساد پھیلتے ہیں، اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں کہ فتنے انہی سے پھوٹیں گے، انہی میں لوٹ جایا کریں گے۔ تو اگر نبوت والی حدیث پسند نہیں تو پھر اس کو اختیار کر لو۔
اور اگر یہ کہتے ہو کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا، یا یہ کہتے ہو کہ پہلے وقت گزر چکا ہے، تو اس دلیل کو بھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اگر کہو پہلے ہو چکا ہے یہ زمانہ اور گزر چکا ہے اور اب تم نیک نسلیں علماء کی پیدا ہو گئی ہو، تو خدا کا خوف کرو، جب یہ زمانہ ایسا بد آنا تھا اس وقت تو مسیح موعود اور مہدی موعود کے سوا کسی نے حالت بدلنی ہی نہیں تھی۔ جن علماء کی بدیوں سے امت کا یہ حال ہونا تھا، ان کو کہاں سے توفیق مل جانی چاہیے خود بخود ٹھیک ہو جائیں یا ٹھیک کر دیں؟ اور پھر پچھڑوں پر بڑا ظلم ہے۔ اپنی شکلیں دیکھ لو، اپنے کرتوتیں دیکھ لو، آج امت کا حال دیکھ لو، اور پھر یہ الزام کہ پہلے گندے تھے اور ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ہم پاک باز ہیں، اس کو کوئی دنیا کا معقول انسان قبول نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی رد کرے گا، لعنتوں کے ساتھ رد کرے گا۔ اور اگر کہو کہ نہیں ابھی زمانہ آیا ہی نہیں، ابھی اور دیکھو، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائی عشق ہے، ابھی تو گراوٹ اور تنزل کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جو ہماری صورتیں تم دیکھ رہے ہو، اور پاکستان کی گلی، ہندوستان کی گلیوں میں اور دوسری جگہ مسلمانوں میں فساد اور ایک دوسرے سے لڑائیاں اور حد سے زیادہ یعنی خدا سے دوری اور دنیا میں کا رجحان، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی آنے والا زمانہ ہے۔ تو مسیح نے تو پتہ نہیں 4000 سال سے اترا نہیں، اس نے امید جو تھی کہ شاید آج کل میں اترے وہ بھی گئی، کیونکہ جب تک یہ زمانہ نہ آ جائے اس وقت تک مسیح نے اترنا ہی نہیں۔ اور اس سے زیادہ بدی کیا ہوتی ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بتائیں تو صرف نقشہ تو کھینچیں کہ آج کے پاکستان اور آج کے ہندوستان اور آج کے بنگلہ دیش اور آج کے دوسرے علاقوں میں جو مسلمانوں کا حال زار ہے، ان میں نیک لوگ بھی ہیں مگر کم۔ عامت الناس کی مثال میں دے رہا ہوں، جس کے متعلق مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ 10,000 میں سے 9,999 مسلمان ہیں ہی کوئی نہیں، انبوہ کثیر ہے۔ وہ بھی ذرا پہلے کی بات کر رہے تھے، اس وقت بھی کچھ حالت بہتر تھی، اب وہ جو 1000 میں سے ایک رکھا تھا انہوں نے باقی، وہ بھی زخمی ہو گیا ہوگا۔ تو فرمائیے کہ اس سے آگے بدتر حالت کیا ہوگی؟ کوئی نقشہ تو کھینچیں۔ اس لیے تقویٰ ہے، اگر تقویٰ تو خیر ہے نہیں، مگر تھوڑی سی عقل کر کے دیکھیں، اس حدیث کا اطلاق ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور دن بدن اس کا مضمون کھلتا چلا جائے گا۔ اور وہ علماء جن کو محمد رسول اللہ ان ناموں سے یاد کرتے ہیں، وہ علماء ربانی نہیں کہلا سکتے۔ ہم سے نہ لڑو، محمد رسول اللہ سے مقابلہ کر کے اگر جان ہے، طاقت ہے، جسارت کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ یہ فیصلے میرے نہیں، محمد رسول اللہ کے فیصلے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود کے اوپر تو بڑی زبانیں درازیاں کرتے ہوئے کانا دجال اور آور اور فلاں کہتے ہو، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ اس کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ دجال کے جو نقشے محمد رسول اللہ نے کھینچے ہوئے ہیں ان پر ہاتھ رکھ لیتے ہو اور صرف گالی دینے کی خاطر وہ استعمال کر رہے ہو۔ میں جو حدیثیں بیان کر رہا ہوں وہ سارا نقشہ تمہارے ملک میں جاری ہے۔ سارے علماء آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں پوری ہو چکی ہیں۔ اور جس کو تم کہہ رہے ہو دجال، یہی وہ دجال ہے، 30 دجالوں میں سے ایک، اس کا نقشہ بھی سن لیجئے۔ دجال کا نقشہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا وہ یہ تھا کہ اس کا تو بہت بڑا قد ہوگا اور وہ کانا ہوگا اور اس کا سر آسمان سے باتیں کرے گا، بادلوں سے اوپر ہوگا، اور وہ ایسا طاقتور ہوگا کہ تمام دنیا پر فتح یاب ہو جائے گا، اور سمندروں پر بھی سفر کرے گا اور خشکی پر بھی سفر کرے گا۔ یعنی ایسے گدھے پر سوار ہوگا جس کی یہ صفات ہیں، اور گدھے پر بیٹھا ہوا وہ تمام دنیا میں دندناتا پھرے گا۔ مجال ہے کسی کی جو اس کی مخالفت کر سکے؟ اس دجال کے اگر وہ دجال نہیں آیا تو پھر مسیح بھی نہیں آ سکتا جب تک وہ نہ آئے۔ اور وہ دجال تم مانتے ہو کہ نہیں آیا؟ اگر یہ مان رہے ہو کہ دجال نہیں آیا تو پھر اس لیے نہیں مان رہے کہ اس کی علامتیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو وہ پوری نہیں ہوئی۔ مسیح موعود کو کس طرح دجال کہنے کا تمہیں حق مل گیا تھا؟ کون سی ان میں سے علامت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر صادق آتی ہے؟ اس لیے گالیاں دیتے چلے جاؤ بے شک،
مگر ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں مضمون کھول کر نتھار کر نکھار کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، زمانہ گواہ بن جاتا ہے کہ ہاں ہر بات سچی نکلی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم منہ پھیر کر ان سب باتوں کو جھٹلا کر کوئی ایک حدیث نکال کے اسے ایک لفظ چنتے ہو اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دینے لگتے ہو اور سمجھتے ہو کہ بڑا کمال کر دیا تم نے۔ حدیث کا حوالہ ہے، وہ باقی حدیث پڑھو تو صحیح کیا ہے۔ ہم تو مانوی مانتے ہیں، ہم تو اس کو استعارہ سمجھتے ہیں، مگر جب استعارہ کھول کر بیان کرتے ہیں تو دنیا گواہ ہو جاتی ہے کہ ہاں محمد رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا، اور وہ مثال محمد مسیح موت پھر بھی صادق نہیں آتی، کسی صورت میں آ نہیں سکتی، آپ کے دشمنوں پر آتی ہے۔ اور تم جو لفظ کے قائل ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو بگاڑ کر اس سے ہٹ کر کسی اور کو دجال کہو؟